دوستو، ہم جب بھی تاریخ کو جذباتیت سے ہٹ کر ایک خاص تجزیاتی نظر سے دیکھتے ہیں تو بہت سی باتیں واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے شاعر ہونے اور ان کے کلام کے محفوظ رہ جانے کے حوالے سے گرو نانک اور دیگر سکھ گروؤں کا کردار ایک تاریخی حقیقت ہے، اور آج ہم آپ کو اسی حقیقت کے بارے میں روشناس کرانے جا رہے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سے حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گی۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی زندگی اور ان کے روحانی مقام و مرتبہ کے بارے میں ان کے خلفاء، مریدوں اور ان کی محفل میں بیٹھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، جیسے اسرار اولیاء جو بابا فرید کے ملفوظات پر مشتمل ہے اور یہ حضرت بدر الدین اسحاق کی تالیف بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح راحت القلوب، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء کی تالیف ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کتابوں میں بابا فرید کے شاعر ہونے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ امیر حسن سجزی کی معروف کتاب فوائد الفواد، جو بابا فرید کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، میں بھی ان کے شاعر ہونے کا ذکر نہیں۔ ہاں، بابا فرید کے بعض تذکرہ نگاروں نے ان کے عربی اور فارسی میں شعر کہنے کی بات کی ہے۔ البتہ امیر خسرو نے اپنی ایک کتاب میں بابا فرید کا ملتانی زبان کا ایک شعر ضرور درج کیا ہے، جس نے بہت سے سوالوں کا جواب دیا۔ ہوا یہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے بارے میں مسلمان مورخین اور تذکرہ نگاروں نے ان کی صوفیانہ عظمت اور شرعی زندگی کو زیادہ موضوع بنایا، لیکن ان کی شاعرانہ حیثیت کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کی ملتانی زبان میں کی گئی وہ شاعری جو آج دنیا بھر میں ان کی شاعرانہ عظمت اور حیثیت کا حوالہ بنتی ہے، لوح زمانہ پر کیسے محفوظ رہ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے یہ اشعار سینہ با سینہ منتقل ہوئے، اور قریباً 3 صدیوں بعد اس شاعری کو ایک ایسا مداح ملا جنہوں نے اس کلام کی عظمت کو اور اس میں موجود پیغام کو سمجھا، اور وہ مداح تھے گرو نانک مہاراج، جنہوں نے یہ کلام حاصل کیا، اس کا گہرائی میں جا کر مطالعہ کیا اور اپنے جانشین کو یہ کلام بطور وراثت سونپا، اور یوں اس کلام کو بقائے دوام حاصل ہوا۔ گرو نانک دیو جی ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے بطور صوفی شاعر بابا فرید الدین کی عظمت کو پہچانا۔ اب سوال یہ ہے کہ گرو نانک دیو جی تک یہ کلام کیسے پہنچا، بلکہ یوں کہیے کہ گرو نانک دیو جی اس کلام تک پہنچے، کیونکہ یہ کلام ایک ایسے ہی مداح کا قریباً 3 صدیوں سے منتظر تھا۔ تاریخی حوالوں سے ثابت ہے کہ گرو نانک 2 بار پاک پتن تشریف لے گئے، جہاں ان کی ملاقات بابا فرید الدین کے 12ویں گدی نشین شیخ ابراہیم کبریا معروف با فرید ثانی سے ہوئی۔ گرو نانک جی اور شیخ ابراہیم فرید ثانی نے ان ملاقاتوں میں بہت سا وقت ساتھ گزارا، ساتھ سفر بھی کیا اور روحانی موضوعات پر تبادلہ خیالات بھی کیا۔ کہا جاتا ہے گرو نانک جی سے ملاقات کے دوران شیخ ابراہیم بابا فرید کے شلوک بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے۔
گرو نانک جی کو ان اشعار میں ایک روحانی ہم آہنگی اور انسان دوستی کے جو احساسات ملے وہ انہیں اس قدر پسند آئے کہ انہوں نے یہ شلوک لکھوا کر آنے والی نسلوں کی بھلائی کے واسطے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے۔ گرو نانک جی کو بابا فرید کا جو بھی کلام دستیاب ہو سکا انہوں نے حاصل کیا۔ بعد ازاں گرو نانک اور ان کے جانشینوں نے بڑی دیدہ ریزی سے اس کلام کا مطالعہ کیا۔ اس کا ثبوت وہ الحاقی اضافے، تشریحی حواشی اور تحسینی کلمات ہیں جو بابا فرید کی شاعری کے بعض حصوں پر بطور ضمیمہ سکھ گروؤں نے لکھے ہیں۔ 1604 میں جب گرو ارجن جی نے آدی گرنتھ کی پوتھی تیار کی تو اس میں بابا فرید کے 130 شلوک شامل کیے گئے۔ ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ گرو گرنتھ صاحب میں بابا فرید کے کلام کی شمولیت بین المذہبی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ واقعہ تہذیبی کشادگی کی ایک ایسی مثال ہے جس کی تحسین کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ گرو گرنتھ صاحب میں بابا فرید کے کلام کی شمولیت نے مختلف خطوں اور مختلف مسالک کے لوگوں کو محبت کے ایک رشتے میں پرو دیا ہے، اور بابا فرید کا کلام ایک مشترکہ ثقافتی ورثہ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ گرو گرنتھ میں شامل بابا فرید کی شاعری کی زبان ملتانی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اس علاقہ کی زبان کی شاعری ہے جہاں انہوں نے اپنے بچپن اور جوانی کا زمانہ گزارا۔ اس زبان کو بابا فرید کی مادری زبان بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جب فرید الدین مسعود پیدا ہوئے تو ان کے خاندان کو ملتان منتقل ہوئے 50 برس ہو چلے تھے، سو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی زبان میں شاعری کی۔ اس شاعری میں تصوف کے مختلف مضامین، ذکر و فکر، صبر و رضا، قناعت و عبادت کے ساتھ ساتھ تلمیحی اور تاریخی شلوک بھی ہیں جو بابا صاحب کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ گرنتھ میں موجود بابا فرید کے کلام میں نماز اور عبادت پر بھی زور دیا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے کمال ان گرو صاحبان کا ہے جنہوں نے پھر بھی اس کلام کو گرنتھ صاحب میں شامل کیا۔ گرنتھ صاحب میں شامل ہر وہ لفظ جو کہیں سے بھی اخذ کیا گیا ہو گرو کے فرمان کے مطابق یکساں تقدس کا حامل ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب گرنتھ میں موجود مناجات پڑھی جاتی ہیں یا گائی جاتی ہیں تو اس وقت کوئی بھی سکھ اس سے بلند تر مقام پر نہیں بیٹھ سکتا جس مقام پر وہ پڑھی جا رہی ہوں۔ دنیا بھر میں موجود سکھ جب گرنتھ صاحب کے سامنے متھا ٹیکتے ہیں تو وہ اپنے گرو صاحبان کے ساتھ ساتھ بابا فرید کی عظمت اور ان کے کلام میں موجود پیغام کا بھی اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اور سکھوں کو اس انداز کی کشادہ نظری یقیناً گرو نانک دیو جی اور دیگر سکھ گروؤں کی تربیت سے ہی حاصل ہوئی ہے۔ اسی کشادہ نظری کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بھی گرو نانک دیو جی اور دیگر سکھ گروؤں کا مرہون احسان ہونا چاہیے کہ انہوں نے بابا فرید کے کلام کو نہ صرف لوہے زمانہ پر محفوظ رکھا بلکہ اسے ایک نہایت مقدس مقام بھی دیا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔